علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے حضرات، میں آپ کو نماز کے تعلق سے کچھ باتیں بتانے والا ہوں کہ نماز چھوڑنے کی سزا کیا ہے اور دنیا میں کتنی سزائیں ملتی ہیں اور آخرت میں اس کی کیا کیا سزائیں ملے گی اور نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ سب سے پہلے میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، وہ سماعت کر لے۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بنی اسرائیل کی ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا نبی اللہ، میں بڑے سخت گناہ کی مرتکب ہو گئی ہوں اور میں نے اللہ سے توبہ بھی کی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری گناہ کی معافی عطا فرمائے۔ یعنی اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، آپ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ مولا تعالیٰ میری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ میری گناہوں کی معافی عطا فرمائے اور میری توبہ کو قبول فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ زنا کیا اور بچے کو جنم دیا، اس کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا، میں نے زنا کیا جس سے حمل ٹھہر گیا، جب وہ حمل ٹھہر گیا اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بدکار، یہاں سے نکل جا، ایسا نہ ہو کہ آسمان سے آگ کی بارش ہونے لگے جو تیری بدبختی کے باعث ہم کو بھی نہ جلا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کا دل ٹوٹ گیا، وہ چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو نے توبہ کرنے والی کو کیوں نکال دیا ہے؟ اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ، کیا میں اس سے بھی بدتر تجھے بتاؤں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل، اس سے بڑھ کر برا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، جو نماز کو ترک کرے، نماز کو چھوڑ دے، نماز کو ضائع کر دے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من ترک الصلاۃ عمدا فقد کفر۔ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو ضائع کیا، ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیا، اس نے کفر کیا۔ تو آج انسان 90% نماز کو ترک کر دیتا ہے، 4 وقت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی نہ کبھی ایک وقت کی وہ نماز ادا کر لیتا ہے۔ تو نماز کے تعلق سے ایسی سزائیں قبر کے اندر مسلط ہو جائے گی۔ ایک واقعہ بعض اہل سلف سے منقول ہے کہ اس کی ایک ہمشرہ تھی جو مر گئی، اس کو دفن کیا گیا، اس کی قبر کے اندر ہی ایک تھیلی گر گئی اور اندر ہی رہ گئی۔ تھیلی میں مال تھا، بلا تدفین کے بعد رخصت ہو گئی، یعنی سب لوگ دفن کرنے کے بعد، مٹی دینے کے بعد چلے گئے۔ بعد میں اس کو یاد آیا تو دوبارہ سے قبر پر گئے اور لوگ وہاں سے جتنے تھے مٹی دینے والے سبھی کے سبھی چلے گئے۔ تو اس نے قبر کو کھودا تو دیکھا کہ قبر میں آگ بھڑکتی تھی۔ اس نے مٹی پھر ڈال دی، اس نے پھر مٹی ڈال دی اور روتے ہوئے غمزدہ اپنی والدہ کے پاس آئے اور کہا، اے والدہ صاحبہ، مجھے بتائیے کہ میری بہن کے متعلق بتائیے کہ وہ کیا کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ تو یوں پوچھتا ہے کہ انہوں نے بتایا۔ والدہ صاحبہ نے قبر کو دیکھا، اس میں آگ کے شعلے بھڑکتے تھے۔ والدہ کو رونا آ گیا اور رونے لگی، کہنے لگی، اے بیٹے، تیری بہن نماز میں کاہلی کیا کرتی تھی، اصل وقت سے تاخیر سے نماز پڑھتی تھی، نماز ادا کرتی تھی، یعنی جب نماز کا وقت چلا جاتا تھا تب اس نماز کی قضائیں پڑھا کیا کرتی تھی۔ بتاؤ، جس نے وقت پر نماز ادا نہ کی تو اس کی آگ کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور جو ہمیشہ نہیں پڑھتا ہے نماز، ان کا کیا حال ہوگا؟ بتاؤ، ان کے ساتھ کون سا سلوک کیا جائے گا؟ ان کو ان کے ساتھ کون سے عذابات دیے جائیں گے؟ تو میرے پیارے، جب تک کہ دنیا کے اندر رہو، نماز ادا کرتے رہو۔ نماز میں سستی اور غفلت جس نے کہ اس کو اللہ تعالیٰ 15 قسم کی سزائیں دے دے گا۔ دنیا کے اندر 5، موت کے وقت 3، پھر قبر کے اندر 3، پھر قبر سے باہر آنے کے وقت 3، دنیا میں ہی دی جانے والی سزائیں۔
تو میرے پیارے ایسی ایسی سزائیں دی، اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے دنیا کے اندر، اس کی عمر سے، اس کی عمر کی جو برکت ہوتی ہے اسے ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے چہرے سے نیک لوگوں والی علامت کو ختم کر دیا جاتا ہے، وہ کچھ بھی عمل نیک کرے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا نہ کرے گا، اس کی دعا کو آسمان تک چڑھنے ہی نہ دیا جائے گا، صالحین کی دعاؤں میں اس کا کچھ حصہ نہ ہوگا، پھر وہ وقت اس پر ایسی ایسی سزائیں موت کے وقت دی جائے گی، ذلت میں مرے گا، بھوک میں مرے گا، پیاس میں مرے گا، اور اگر وہ دنیا کے تمام سمندروں کو بھی فرض کرو کہ پی جائے پانی تو پھر بھی اس کی پیاس دور نہ ہوگی۔ تو ایسی ایسی سزائیں صرف اور صرف بے نمازیوں کو ملے گی، جو ایک وقت کی نماز کو ضائع کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تاخیری کی وجہ سے نماز پڑھتا ہے۔ السلام علیکم۔